خوش آمدید. آپ کے ساتھ میں ہوں نجم بن اسد. آج کا موضوع گفتگو تو پرویز الہی اور ان کا یو ٹرن لینا تھا کہ پرویز الہی نے جو انٹرویو مہر بخاری صاحبہ کو دیا اور اس کے بعد صرف 12 گھنٹے کے بعد انہوں نے اس انٹرویو میں کئی باتوں سے جو یو ٹرن لیا، آج کا موضوع گفتگو وہ ہونا تھا. لیکن ہوا کیا؟ آج سارا دن جو کچھ ہوتا رہا وہ موضوع گفتگو ہو گیا. چنانچہ ہم بات کرتے ہیں آج ہونے والی اس بات کی جس کی ابتدا سوات میں عمران خان نے کی تھی. عمران خان نے کہا کہ سندھ ہاؤس اسلام آباد میں گھوڑے خریدے جا رہے ہیں، میرے کارکنوں کو، میرے ارکان اسمبلی کو پیسے آفر کیے جا رہے ہیں، انہیں خریدا جا رہا ہے. 18 کروڑ سے ہوتے ہوتے یہ بولی اب 40 کروڑ تک پہنچ گئی ہے. عمران خان نے یہ بات کہی اور اس کے بعد پرویز الہی نے شام کو مہر بخاری کے انٹرویو میں یہ کہہ دیا کہ 10 سے 12 ارکان اسمبلی ہماری سیف کسٹڈی میں ہیں یا اپوزیشن کی سیف کسٹڈی میں ہیں. یہ سیف کسٹڈی کا لفظ بڑا خطرناک ہے. اس کو اگر مقدمے میں لیا جائے تو اسے یرغمال بنانا کہتے ہیں. مطلب یہ کہ اپوزیشن پہ یہ الزام لگ سکتا ہے کہ انہوں نے ان 10 سے 12 ارکان اسمبلی کو یرغمال بنایا ہوا ہے. اور شاید یہ بات صحیح بھی ہی. یہ بات اس طرح صحیح ہے کہ خبر ملی ہے کہ سندھ ہاؤس کی نگرانی کے لیے اور اس کی سیکورٹی کے لیے سندھ سے 400 گارڈز بھیجے گئے ہیں، پولیس گارڈز جو اسپیشل پولیس کے گارڈز ہیں جنہیں مجرمان سے نپٹنے کے لیے تیار کیا گیا ہے. ان میں سے 400 کو صرف اسلام آباد میں سندھ ہاؤس کی نگرانی اور سیکورٹی کے لیے لے جایا گیا ہے. بہت سارے لوگوں کو یہ بات معلوم ہے، لیکن جن کو نہیں معلوم ان کو یہ بتانا ہے کہ اسلام آباد وفاقی دارالحکومت ہے اور وہاں کی انتظامیہ کے بغیر اجازت کوئی ملیشیا، کوئی یونیفارم فورس نہیں لے جائی جا سکتی. تو پہلی بات تو یہ کہ سندھ حکومت نے ان گارڈز کو بھیج کے غیر آئینی، غیر قانونی کام کیا. اس کے بعد وہ 10 سے 12 ارکان جو تحریک انصاف کے ہیں ان کو وہاں پر بقول ان کے انہوں نے پناہ دی، لیکن بقول تحریک انصاف کے انہوں نے ان کو وہاں یرغمال بنایا ہوا ہے. ان کو خریدا جا رہا ہے، ان کو پیسے آفر کیے جا رہے ہیں اور شاید یہ بات صحیح بھی ہے. تو اس لیے آج سارا دن یہی ہوتا رہا. سب سے پہلے جب سندھ حکومت کو اور آصف زرداری صاحب کو اور اپوزیشن کو یہ احساس ہوا کہ اب ہمارا راز کھل گیا ہے اور ہم ایک ٹریپ میں پھنس گئے ہیں، چوہے دان میں، کسی بھی وقت وفاقی ادارے سندھ ہاؤس کو گھیر کر کوئی آپریشن کر سکتے ہیں ان لوگوں کو برآمد کرنے کا، ان کو یرغمال سے چھڑانے کے لیے. تو انہوں نے سما کے ندیم ملک کو، عاصمہ شیرازی کو، جیو سے حامد میر کو بلا لیا ان لوگوں سے ملاقات کرنے کے لیے، ان سے انٹرویو کرانے کے لیے. دلچسپ بات یہ ہے کہ جیو ٹی وی نے تو ان لوگوں کو نماز پڑھتے اور قرآن پڑھتے بھی دکھا دیا، اور ان میں سے جو سب سے دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ رمیش کمار ہندو رکن اسمبلی بھی نماز پڑھ رہے تھے. ایسی بھی کیا گھبراہٹ. اسے اوور ایکٹیویٹی کہتے ہیں جو جیو نے کی. کم از کم رمیش کمار کو تو ہٹا لیتے. خیر، اب اس وقت صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ کل وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید، جنہوں نے عمران خان کو یہ مشورہ دیا ہے کہ سندھ حکومت کو برطرف کر کے سندھ میں گورنر راج لگا دیا جائے کیونکہ انہوں نے غیر آئینی، غیر قانونی کام کیا ہے.
میں نے ابھی سنا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے عمران خان کو یہ مشورہ دیا ہے، صبح میں اس کے اوپر ایک میٹنگ کال کر رہا ہوں اور 3 بجے میں پریس کانفرنس کروں گا، اہم پریس کانفرنس۔ اسی طریقے سے کل عمران خان کی کور کمیٹی کا پھر اجلاس ہے اور شاید اس میں بھی ایسی ہی کچھ باتیں ہوں جو ایمرجنسی نافذ کرنے، سندھ میں گورنر راج لگانے وغیرہ۔ اور سب سے بڑی بات جس پر میٹنگ ہونے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ارکان اسمبلی سامنے آ چکے ہیں، جن کے نام سامنے آ چکے ہیں، ان کو تحریک انصاف سے فوری طور پر نکال دیا جائے۔ ان کو فوری طور پہ نکال دینے کا اثر یہ ہوگا کہ یہ 28 تاریخ کو اپنا ووٹ نہیں دے سکیں گے۔ تو دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ کہنا تو شروع تو میں اس طرح کرنا چاہتا تھا کہ پرویز الہی صاحب کا سافٹ ویئر تو صرف 12 گھنٹے میں اپڈیٹ ہو گیا، مگر بات کہیں سے کہیں نکل گئی۔ مجھے معلوم تھا کہ چودھری شجاعت ان کا مہر بخاری والا انٹرویو پسند نہیں کریں گے اور اس پر ریئیکٹ ضرور کریں گے۔ بات یہ ہے کہ قاف لیگ میں اگر کوئی سوچ سمجھ رکھنے والا ہے تو وہ چودھری شجاعت ہی ہیں، جو بہت منجھے ہوئے سیاستدان ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ کیا بولنا ہے اور کیا نہیں بولنا۔ سندھ ہاؤس اسلام آباد میں گھوڑے خریدنے کی جو منڈی سجی ہوئی ہے، ان گھوڑوں کا ریٹ لوگوں کے بقول 40 کروڑ تک پہنچ گیا ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف والے انہیں رہا کروانے کی کوشش کریں گے تو اپوزیشن کو یہ موقع ملے گا کہ وہ کہیں کہ سندھ ہاؤس پر ریاستی دہشت گردی کی جا رہی ہے۔ مگر آج کی تمام تر کارروائی کے بعد محسوس یہ ہو رہا ہے کہ ان کی یہ کہانی بھی ختم ہو گئی۔ جہاں تک الیکشن کمیشن کا سوال ہے، وہ تو کسی کے بقول اپوزیشن کی بی ٹیم بنا ہوا ہے، کچھ باتوں سے وہ آنکھیں موندے بیٹھا ہوا ہے۔ مثلا یہ ہارس ٹریڈنگ والی ہی بات ہے، ابھی تک الیکشن کمیشن کا اس موضوع پر کوئی بیان نہیں آیا، جبکہ وہ پریس ریلیز جاری کرنے میں بہت ماہر ہیں۔ اور اگر الیکشن کمیشن نے اس ہارس ٹریڈنگ کے اوپر اپنا رد عمل نہیں دیا تو یہ یقینی بات ہے کہ یہی بات ان کے خلاف ریفرنس کا سبب بنے گی۔ جہاں تک شہباز شریف کا تعلق ہے، یا تو وہ پاگل ہو چکے ہیں اور اپنے اقتدار کے لیے گھٹیا پنے کی انتہا تک پہنچ گئے ہیں۔ اتنا سمجھدار آدمی اتنی مذاق خیز بات کرے کہ قومی حکومت بنائی جائے مگر اس میں پی ٹی آئی کو شامل نہ کیا جائے۔ قومی حکومت آئینی طور پر بن ہی نہیں سکتی بغیر الیکشن کروائے۔ پاکستان کی فی الوقت ایک ہی قومی جماعت ہے جو چاروں بلکہ سارے صوبوں میں موجود ہے، اور یہ کتنی مزے کا خیز بات کی انہوں نے کہ پی ٹی آئی کو شامل ہی نہ کیا جائے۔ پی ٹی آئی کو ہٹا کر قومی حکومت کون بنائے گا؟ صدر؟ وہ کیوں بنائے گا؟ فوج؟ اس کو تو اس کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ اور عمران؟ وہ کیوں بنائے گا؟ تو جناب، اب اگر میں اس بات کو مزے کا خیز کہہ رہا ہوں تو اس میں کیا برائی ہے؟ دوسری طرف یہ تو انارکی پیدا کر رہے ہیں۔ قومی حکومت آسانی سے نہیں بن سکتی بغیر لڑائی جھگڑا تشدد کے، اور اس بات پر تو شہباز شریف پر آرٹیکل 6 بھی لگ سکتا ہے کہ وہ ایک ماورائے آئین کام کرنے کی صلاح دے رہے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ آصف زرداری جو سندھ ہاؤس میں گھوڑے خرید رہے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ شیر کا شکار کرنے کے لیے کتوں کو ساتھ ملانا پڑتا ہے۔ ضمیر فروش اور بکاؤ مال ارکان اسمبلی کو مبارک ہو، آصف زرداری نے عمران کو شیر
اور آپ کو کتا کہہ دیا ہے۔ آج تک اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔